ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسٹریٹ یونینسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جناب طفیل عباس صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے دلچسپ گفتگو چل رہی تھی, کچھ ان کے حالات زندگی, پھر کیسے وہ ٹریڈ یونینزم میں آئے اور پھر ان کی تحریک, اور آخر میں گفتگو منتج ہوئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں, اور اس کے بعد پھر کچھ غلط فہمیاں جن میں کہ دوبارہ سے قید و بند کی صحبتیں, پھر واپس آئے اور پھر وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی. طفیل عباس صاحب, چین کے عوامی ہال میں, پیپلز ہال میں, ایک زمانے میں آپ کی تصویر بھی آویزاں تھی. چین سے کیا خاص روابط تھے آپ کے؟ مجھے جو ہے وہ کلچر ریولیوشن کے اندر, کیونکہ میری لائن جو تھی وہ روس کی جو ترمیم پسندی تھی اسٹالن کے مرنے کے بعد میں. اچھا, میں روس کے مطلب کی لائن سے ایگری نہیں کرتا. اچھا, آپ روس کی لائن سے ایگری نہیں کرتے تھے اسٹالن کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے, اور ماؤ زیدونگ کی لائن سے میری مطابقت تھی. ماؤ زیدونگ کی لائن سے آپ کی مطابقت تھی. ٹھیک ہے, اور وہ ان کو پتہ تھا. اسپیکنگ ریڈیو سے میری تمام چیزیں منشور کے بارے میں, منشور میں ماؤ زیدونگ کے بارے میں, ماؤ زیدونگ وہ پورا جو ہے وہ اسپیکنگ ریڈیو جو ہے مستقل براڈ کاسٹ ہے. تو انہوں نے مجھے کلچرل ریولیوشن جو تھا اس میں انوائٹ کیا. اچھا, مطلب یہ کہ اس زمانے میں اصغر خان صاحب تھے پی آئی اے میں. اچھا, تو اصغر خان صاحب جو ہے وہ حملے میں پیٹریوٹک تھے. بعد میں ان سے کیا ہوا, اصغر خان صاحب چاہتے تھے کہ میں چین جاؤں. اچھا, اور سمجھتے تھے کہ میری جو لائن ہے وہ میں پیٹریوٹ. اصغر خان صاحب نے اس میں بڑی کافی پارٹ پلے کیا کہ میں چین گیا. اچھا, اور چین جانے کے بعد میں وہاں کی جو پارٹی تھی اس نے میری بڑی پذیرائی دی. 18 دن تک رکھا, 2 تو 3 گاڑیاں وہاں پر جو ہے کلچر ریولیوشن میں. پھر میری ان سے ملاقات ہوئی, باتیں ہوئیں. 18 دن رہا میں وہاں پر چین. جی جی. تو میرا جو موقف تھا, میں نے ان کے ساتھ بھی بڑا ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروگریسو کو, ایک ٹریڈ یونینسٹ کو, ایک پولیٹیکل ورکر کو بڑی ایمانداری کے ساتھ جو ہے اپنی رائے رکھنی چاہیے. صحیح. تو میں نے وہاں پر جن سے 3 باتیں کی. ایک تو یہ کہ ماؤ زیدونگ زندہ باد, وان سے میں بھی کہتا ہوں وان سے مانے زندہ باد. جی. مگر یہ کہ یہ جو اس طرح جو بھجن تم گا رہے ہو, جیسے وہاں ہوتا تھا نا ہندوؤں میں, ہمارے انڈیا میں چھن کر کے, یہ بھجن جو ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. یہ ماؤ زیدونگ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کیا. ماؤ زیدونگ ادھر تھے, لین پیاؤ تھا, چوین لائی تھا, میں ادھر وہ تھا. دوسری بات یہ کہ تم پاکستان کی جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو اچھا کہہ دیتے ہو. اچھا, جو گورنمنٹ آتی ہے آپ اس کو اچھا کہہ دیتے ہیں. کیا وہ کوئی گورنمنٹ کیا ہمیں مارے کیوں نہیں؟ پہلے ہندوستان سے تعلقات تھے آپ کے, وہ ہند چینی بھائی تھے, پاکستان چینی بھائی. اچھا, آپ نے تنقید کی وہاں پہ بھی. اچھا اچھا, اب سوویت یونین سے اختلاف, چین کے کچھ میٹر سے بھی اختلاف, پھر کہاں فلسفی کہاں جا رہی تھی؟ ابھی سنیں, تیسری بات میں نے کہی کہ تیسری دنیا جو بنیادی بات تھی. اچھا, میں کہا تیسری دنیا کا کنسیپشن ہی نہیں. تیسری دنیا تو کوئی دنیا نہیں. میرے دماغ میں تھا کہ ٹیٹو کی تیسری دنیا جو ہے, ٹیٹو کی جو ہے وہ نان الائنڈ جو کنٹریز, میں نے انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ, بڑی میں ویسے مانوں گا بڑی ایمانداری کے ساتھ بڑی, پھر میں نے اور پوری لوشاؤ چیز بڑی باتیں کی, بڑا انہوں نے کی. مجھے تو پتہ بھی نہیں. انہوں نے جو بعد میں جو ہے وہ مطلب یہ کہ لوگ گئے, انہوں نے پی آئی اے کے لوگ گئے اور انہوں نے دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. بعد میں 78 میں مجھے دوبارہ جانا تھا. جی جی, چین. اور میں نے ٹکٹ پی آئی اے جب چھوڑی تھی نا بھٹو صاحب کی وجہ سے, بھٹو صاحب نے مجھے یونین سے نکال دیا. تو 78 میں مجھے لندن گیا, میں وہاں میرے بہنوئی تھے. تو 78 میں جو ہے وہاں پر کچھ لوگوں سے, تو اس نے کہا اب کیا رکھا ہے, ماؤ زیدونگ مر چکے تھے زمانے میں. تو میں نے کہا میں جاتا تو ہوں, میں جا کے دیکھتا ہوں. اتنے میں جو ہے ہاک آف فنگ جو ہے وہ شاہ ایران کے پاس گیا اور ٹیٹو کے پاس گیا. تو میں نے وہ ٹکٹ پھاڑ دیا اپنے. اچھا, تو پھر آپ مطلب ڈسلوژن نہیں ہو گئی, مطلب روس سے آپ کا اختلاف تھا, یعنی ان کی جو وے آف, چین سے بھی ہو گیا, تو اب یہ تیسرا راستہ کون سا تھا جس پہ آپ کاربند ہوئے؟ ہاں, ہوا یہ کہ وہاں پر جو ہے لندن میں جب میرا یہ حساب چل رہا تھا تو وہاں پہ ایک محترمہ تھیں بنگالن, وہ ہماری بڑی خلوص والی تھی. تو وہ میرے سے ساتھ ملتی تو وہ کہتے تو ٹھیک کہتا ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کل کھانا کھائیں گے. جی جی, میں آپ کو آپ چاہ رہے ہیں چیزیں آپ چاہ رہے ہیں. تو میں گیا وہاں پر اس کے کھانے کمرہ چھوٹا رکھتا, تو وہاں پر لگا ہوا تھا فوٹو. تو
तो एक अमेरिकन उसके साथ ही, तो मैंने कहा ये कौन है, कि ये मेरा मियाँ है। मैं कहा यार तू मेरी बहन है, तू मेरे बहनोई थे, वो तारुफ ही नहीं करा। वो कोई ऐश साहब थे जिनके बड़ा वहाँ करता पार्टी वार्टी, उससे मेरी बात हुई थी। तो मैंने जब डिस्कशन किया तो वो ऐश जो है मुझसे कहना है कि अप टू दिस पॉइंट वी एग्री विद यू, अच्छा, बियॉन्ड दैट यू आर टॉकिंग योर लाइन कंसाइड विद अनवर होजा लाइन, अल्बानिया का जो बंदा था। अच्छा अच्छा, हाँ, उसने तो कहा आपकी लाइन फिर वहां चल गई। तो उसने मुझे कोई 10-12 किताबें ला के दे दी। अच्छा, और मैंने वहाँ फ्री जगह थी, फ्री रहना था, तो मैंने पढ़ी। तो मेरे जो मेंटल जो मेरी तनकीद थी जो माउज तंग पे, वो मुझे उसका जवाब जो है वो मिलना शुरू हुआ, मिल गया। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है तोफैल अब्बास साहब, आप जैसे दानिशवरों के लिए, आप जैसे लोगों से, वो ये है कि 77 में पीपल्स पार्टी का दौर ख़त्म हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की हुकूमत उलट दी गई। 11 साल का ज़ियाउल हक़ का दौर, जिसमें कि कहते हैं कि पॉलिटिकल अनार्की, क्योंकि उन्होंने गैर जमाती जब इंतखाबात, तो बरादरियों में बट गए हम सब, और थियरीज़ ख़त्म हो गई, यानी लेफ्टिस्ट राइटिस्ट वगैरह की एक शिद्दत पसंदी आनी शुरू हुई, सब हुआ, वो दौर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने देखा एक पॉलिटिकल केओस का दौर आया। उसी ज़माने में अफ़गानिस्तान के मसाइल भी आ रहे थे, और सबसे पहले फिर वो शिद्दत पसंदों का जो एक रेला था वो हम सुनते आ रहे थे। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के लिए सोशल इंजस्टिस थी, कोई अपने सिस्टम से खुश तो नहीं था ना, कि अदालतों में भी सैल और रसूख नहीं है, इंसाफ, ये ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ से वो जो एक गैप था, उसमें बाएं बाजू के लोग कहाँ सोए हुए थे कि शिद्दत पसंदों ने उनकी जगह ले ली। बहुत साहब आपने सवाल किया, मैं आपको बड़ा तगड़ा जवाब दूंगा जी। ये जो है मैं तो इन रहा हूँ जी। सवाल ये था कि साहब जैसे मैंने बताया आपको, जब आप सवाल कर रहे हैं, स्टालिन के मरने के बाद में जो कोयार जो है प्रोग्रेसिव तहरीक में पैदा हुआ, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी तहरीक थी, कम्युनिस्ट पार्टी की तहरीक बड़ी ज़बरदस्त ये वो, मतलब ये, मगर आप अलमिया देखें कि हिंदुस्तान, आप करें कि तार कहाँ है, हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जंग आज़ादी जो मैंने अभी लिखा है, तबक़ात पार्टी भी थे 58-57, उसके बाद में हिंदू मुसलमानों ने जंग आज़ादी में मिल के हिस्सा लिया, कोड़े खाए, फांसियाँ, उसके बाद में हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। स्टालिन ने उनको मशवरे दिए, उन्होंने मशवरे नहीं माने, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी